کیا آپ نے کبھی دن اور رات کے درمیان ملاپ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی روشنی اور اندھیرے کے درمیان سنگم دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی حق اور باطل کے درمیان اتفاق دیکھا ہے؟ یقیناً آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ روشنی اور اندھیرے، دن اور رات، حق اور باطل کے درمیان ایک وسیع فرق موجود ہے، بہت بڑی خلیج عائل ہے۔ مگر ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن کہاں ہے؟ ایسا ممکن ہے لبرلزم، سیکولرزم کے سیاسی میدان کے اندر، جہاں پر حق اور باطل، دن اور رات، اندھیرے اور روشنی کے درمیان حسین اتفاق پایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور آپ کو اس وقت مختلف فریق آپس میں ملاقاتیں کرتے ہوئے، میٹنگز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جا بجا آپ کو ایسے حسین اتفاقات نظر آئیں گے کہ جن کا بظاہر زمینی حقیقت سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسے سے حسین اتفاقات نظر آئیں گے کہ آپ ششدر رہ جائیں گے۔ انہی حسین اتفاقات میں سے ایک اتفاق یہ ہے کہ لبرل اور سیکولر سیاستدان اس وقت مذہبی طبقات کے ساتھ بھرپور عہد و پیمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مذہبی طبقات ان سیکولر اور لبرل سیاستدانوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا اتفاق، ایسا حسن اتفاق کیسے ممکن ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ دراصل لبرل اور سیکولر سیاستدان اقتدار کی راہداریوں تک پہنچنے کے لیے مذہبی طبقات کا سہارا لیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ مذہبی طبقات کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، جبکہ ان کو مذہبی طبقات کے ساتھ وابستہ عوام اور ان مذہبی طبقات، ان مذہبی شخصیات کے پیروکاروں سے حمایت اور ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں تاکہ ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر، ان کے پیروکاروں اور ان سے وابستہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے، حمایت حاصل کی جائے، اور ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار کی راہداریوں تک پہنچا جا سکے۔ اس حسن اتفاق کے اندر لبرل اور سیکولر سیاستدانوں کے تو مفادات نظر آتے ہیں، مگر ان مذہبی طبقات کے کیا مفادات ہیں؟ جی، ان کے بھی مفادات وابستہ ہیں۔ یہ وہ مذہبی طبقات دراصل مذہبی لبادے کے اندر چھپے وہ مفاد پرست عناصر ہیں کہ جو عوام کو مذہب کے لبادے میں لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ بھی ان لبرل اور سیکولر سیاستدانوں کی طرح ہیں، ان کے مفادات بھی اسی طرح ہیں، مگر لبرل اور سیکولر سیاستدان اپنے اصل روپ کے اندر عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں، مگر یہ مذہبی طبقات یہ مذہب کی آڑ میں، یہ اس مذہبی لباس کی آڑ میں، یہ مذہبی لبادے کی آڑ میں عوام کو لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ان کے مفادات اور سیکولر اور لبرل طبقات کے مفادات مشترک مفادات ہیں۔ ایک کا مفاد اگر اقتدار کی راہداریوں میں پہنچ کر عوام کو حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور عوام کے وسائل لوٹنا ہے، تو دوسرا مذہبی طبقہ بھی ان طبقات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان کو اقتدار کی راہداریوں کی بات پہنچانے کے بعد اپنے حصے کا اور اپنی وفاداری کا اور اپنے عہد و پیمان کا اور اپنی حمایت کا حصہ وصول کرنا دراصل ان کا اصل ہدف اور منشور ہوتا ہے۔ یہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں کہ جب یہ ان لبرل اور سیکولر حکمرانوں سے عہد و پیمان بنتے ہیں، اور جب یہ اپنے عہد و پیمان کے ذریعے ان حکمرانوں کو اقتدار کی راہداریوں تک پہنچاتے ہیں، ان سیاستدانوں کو اقتدار کی راہداریوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی مسلسل یہ ان حکمرانوں کو اپنی سپورٹ، اپنی حمایت جو ہے اس کا یقین دلاتے ہیں، بلکہ ان کو اپنی سپورٹ اور بھرپور حمایت کے ساتھ ان کے اقتدار کو دوام بخشتے ہیں، اور ان حکمرانوں کو ان کو بھی اقتدار میں پہنچنے کے بعد بھی ان طبقات کی ان مذہبی طبقات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اقتدار کو دوام بخش سکیں، اور ان عوام کو مسلسل لوٹنے کے بعد ان عوام کے دلوں میں اسی طرح گھر کر سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب یہ مذہبی طبقات ان کے ساتھ مسلسل ان کی حمایت میں نظر آئیں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں، تبھی یہ عوام کو دھوکے میں رکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں طبقات، چاہے وہ لبرل طبقات ہوں، چاہے وہ سیکولر طبقات ہوں، یا یہ مذہبی طبقات ہوں، یہ دراصل اپنے اپنے مفادات کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں، جبکہ عوام، سادہ لو عوام، کسی ان مذہبی طبقات کے، خصوصاً ان مذہبی طبقات کے لبادے سے دھوکہ کھا کر، ان سے وابستہ عوام جو کہ مذہبی طبقات سے وابستہ، ان کے پیروکار، ان کے فالوورز، ان کے حمایتی لوگ، سب سے زیادہ بے وقوف ترین یہ لوگ ہیں کہ جو مذہبی لبادے، مذہب کی آڑ میں ان شخصیات سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان مذہبی شخصیات کے وسائل، ان مذہبی شخصیات کی دولت، ان مذہبی شخصیات کے اثاثے، اور ان مذہبی شخصیات کو اس معاشرے کے اندر شہرت اور عزت، دولت، یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، مگر ان مذہبی شخصیات سے وابستہ عوام اسی طرح نسل در نسل ذلیل و خوار ہوتے نظر آتے ہیں، نہ ان تک وسائل پہنچتے ہیں، نہ ان تک بنیادی ضروریات پہنچتی ہیں، نہ ان کو معاشرے کے اندر کوئی رسپیکٹ، عزت، مقام اور نہ ان کی آبرو کا تحفظ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ یہ مذہب کے ساتھ شدید وابستگی رکھتے ہیں، لہذا یہ اپنی اس مذہب کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ان مذہبی لبادوں کے اندر چھپے مفاد پرست عناصر اور ٹولوں سے مسلسل لوٹے جاتے رہتے ہیں، مگر یہ ان پر سوال اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذہبی شخصیات جو مذہبی لبادے میں ہیں، چھپی ہوئی شخصیت ہے، اس پر سوال اٹھانا، اس پر انگلی اٹھانا، اس کے کردار پر بات کرنا ممکن ہے کہ یہ کہیں مذہب کی توہین کا باعث نہ بنے، ممکن ہے یہ کہ مذہب کی جو ہے وہ پامالی کا باعث نہ بنے،
جس کی وجہ سے یہ اپنی عقیدت کی وجہ سے، مذہب کے ساتھ اپنی گہری وابستگی کی وجہ سے یہ لوگ مسلسل استحصال کا شکار ہوتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر درندگی، جس قدر سفاکی، جس قدر لوٹ مار، جس قدر ظلم و ستم لبرل اور سیکولر حکمران عوام کا کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ یہ مذہبی طبقات اپنے ساتھ وابستہ مذہبی عوام کا کرتے ہیں. کیونکہ سیکولر اور لبرل حکمران اور سیاستدان عوام کا لوٹ مار کسی دھوکے میں یا کسی ایسی مقدس لبادے کی آڑ میں نہیں کرتے، بلکہ کھلا کھلا کرتے ہیں. اور ان مذہبی طبقات کا جرم اس قدر زیادہ سنگین اس لیے ہے کیونکہ یہ باقاعدہ مذہب کے لبادے میں، یہ مذہب کا لبادہ اڑ کر مذہب کے لباس میں عوام کے وسائل، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس وجہ سے ان کا جرم بہت سنگین اور شدید ہے. لہذا ضرورت ہے اس امر کی ہے کہ عوام اپنے نسل در نسل استحصال کی طرف متوجہ ہو اور اس صحت سے باہر آئے کہ مذہبی طبقات اور ان شخصیات کے اوپر سوال اٹھانے سے شاید یہ کوئی مذہبی توہین کا باعث بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اور اسلام میں ایک بہت بڑا وسیع فرق ہے. اسلام اور مسلمان دو الگ الگ جو ہے وہ موضوع ہیں. ایک مسلمان جرائم پیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ایک ڈیوائن منشور کا نام ہے. لہذا اسلام اور مسلمان میں جس طرح فرق سمجھ کے انسان ایک حقیقی زندگی جی سکتا ہے، اسی طرح مذہب اور ان مذہبی شخصیات اور طبقات کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے کہ مذہب ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے اندر کجی نہیں ہے، لیکن مذہبی شخصیات کے اندر کجی ہو سکتی ہے. لہذا مذہبی طبقات سے وابستہ عوام کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور اگر وہ لبرل اور سیاستدانوں اور حکمرانوں کی طرف سے لوٹے جانے پر واویلا کرتے ہیں تو ان مذہبی طبقات کی طرف سے ظلم و ستم اور لوٹ مار کے بھی اگر واویلا نہیں کرتے تو کم از کم ان سے ہوشیار رہ کر اپنے حقوق کا دفاع کرنا ان پر